توحید کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کو پوجو. شیخ عبد القادر جیلانی کے انتقال کے وقت الفاظ یہ آ رہے تھے منہ سے، وَاحِدُوا وَلَا تُشْرِكُوا. اے میرے بیٹو، حضرت کی 49 اولاد ہوئی ہے، 49. 25 زندگی میں مر گئی ہے. 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں حیات تھی وفات کے وقت. شیخ عبد الرزاق، شیخ عبد الوہاب، شیخ عبد الواسع. اور حضرت کے درس کا طریقہ یہ تھا، 6 بیٹے ادھر بیٹھے ہوتے، 6 ادھر، سب کے آگے تیپائیاں کتاب. شیخ درس دیتے تھے، بیان کر کے پھر پوچھتے تھے ما یقول شیخ عبد الوہاب، تکلم. ما یقول شیخ عبد الرزاق ہے نا، تکلم. گفتگو فرماتے تھے وہ باقاعدہ دلائل سے. شیخ کی کبھی موافقت کبھی مخالفت. ایسے اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا. بدعتی پیرانی پیر، وڈا پیر، لوئی زوان، غوث اعظم، غوث اعظم. اور ان کا خطیب بڑے شوق سے پڑھتا تھا، غوث اعظم متقی ہر آن میں دودھ پینا چھوڑ دیا رمضان میں. آگے اوپر سوپر کچھ نہیں ہے، توتی چلو خورے، توتی چلو خورے. شیخ عبد القادر کا اپنا وصایا موجود ہے. عبد القادر بغدادی نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے الیواقیت والجواہر بترجمت الشیخ عبد القادر. ہاں، حضرت کے احوال پر سب سے مستند کتاب ہے. بہجت الاسرار نور الدین نوری سے اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ بدعتی و مشرک ہے. بہجت الاسرار وہ بھی حضرت کی سوال ہے، لیکن وہ مشرکانہ قلم سے ہے. اور الیواقیت والجواہر بترجمت الشیخ عبد القادر، حضرت صاحب اس میں وصیت فرماتے ہیں. بالکل جب آخری وقت تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھی اور سینے پہ دم آ رہا تھا، تو یہ الفاظ سب سن رہے ہیں، وَاحِدُوا وَلَا تُشْرِكُوا وَاتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا. توحید پر رہو، شرک بالکل مت کرو، اور اتباع سنت کرو، بدعت نہ نکالا کرو. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، ابتداء مت کرو، ابتداء سے بدعت. اللہ اکبر. اولیاء اللہ بزرگان دین تو دین کے ستون ہیں، وہ تو ہمارے محسنین ہے، سرمایہ ہے ایمان و اعمال کا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس درس میں کہ بزرگان دین کے تراجم و احوال کیسے آپ کو مستحضر ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. حضرت صاحب کی پیدائش ہوئی ہے 471 میں اور وفات ہوئی ہے 561 میں. 90 سال عمر پائی. مزید احوال کسی نے دیکھنے ہو تو ابو بکر عطابکی کی کتاب ہے النجوم الظاہرہ فی احوال ملوک المصر والقاہرہ. 6 ضخیم جلدوں میں، جلد 3 صفحہ 142 سے 150 تک حضرت شیخ کے نوادر ہیں سارے. شیخ امت کے محسنین میں سے، ان کے تذکرے کبھی کبھی کیا کریں، دل کو خوشی حاصل ہوتی. حضرت کے 2 دیوان ہیں، ایک فارسی میں ہے اور ایک عربی میں ہے. اور ایک بڑی کتاب ان کی ہے فوائد الشرح. فوائد الشرح گازرونی نے اس کی شرح لکھی ہے. فوائد الشرح 22 جلدوں میں ہو گئی. ملا کے دلم سامنے دولت پکار دے لیونے دولت یہ حساب دے پیسونی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری اس زندگی میں جو دعائیں قبول فرمائی، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ میرے پاس سب و سماوات ہر طرف سے خطی اور مضبوط تمام کتابیں آ رہی. میں والہانہ طریقے سے دعا کر لیتا ہوں، حق تعالیٰ کے حضور اپنی نیازمندی و عاجزی پیش کرتا ہوں کہ خدایا اگر یہ کتاب میں بیان کرنا جانتا ہوں مجھے بھی عطا فرما. ایک کتاب 6 لاکھ روپے کی تھی،
میرے پاس نہیں تھے. مغرب میں ایک شخص آیا, کہا بسم اللہ کرے, لے لے اسے. ہم برداشت نہیں کر سکتے آپ کی کتاب کے لیے تڑپ طلب. الحمدللہ اس ایک کتاب کے ساتھ 666 کتابیں اور آئی. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر احسان اور شکر کرنے کے لیے کہتا ہوں, تاکہ آپ کی اچھی اطلاع و تربیت ہو. تحدیث بن نعمت کے طور پر کسی ایک جگہ کا تو نہیں کہہ سکتا. مطالعہ مجھ سے زیادہ علامہ خالد محمود کا ہے, باہر ہے. محقق الاثر مولانا سرفراز خان کا ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی مدظلہ بھی صاحب علم آدمی ہے, بینکاری سے اختلاف کے باوجود محترم و مکرم ہے. باقی بہت سارے لوگوں سے اس عاجز اور فقیر کی اطلاع زیادہ ہوگی. سمجھ ہے نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن کسب بے انتہا ہوا ہے. اور کسی ایک مقام پر اتنا ذخیرہ نہیں ہوگا جتنا ہمارا پاس ہے. 44,000 کتب ہمارے ہاں نقد موجود ہے الحمدللہ. کسی لائبریری سے پتہ کریں گے کتنے, 4,000 6,000 14,000, بڑے سے بڑے ادارے جس میں سرکاری مشینیں لگی. لیکن احسن العلوم کے 7 مکتبات میں اللہ کے فضل سے 44,000 کتابیں موجود اور 4,000 کے قریب خطی غیر مطبوعہ قلمی نسخے ہیں. والحمدللہ علی ھذا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عزیز محمد انور شاہ جیسے نام رکھا گیا ہے اس کو بھی اللہ آسانیاں فرمائے. اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اور بھی بہت سارے انور شاہوں کو صلاحیت عطا فرمائے. ایک ملنگ بادشاہ بھاگا بھاگا اوپر آیا اور شاہی تخت پر جا کے بیٹھ گیا اور پھر لیٹ گیا. تو ان لوگوں نے کہا ملنگ بادشاہ خیریت ہے؟ کہا خیریت ہے, میں گزر رہا تھا, گرمی لگی, یہ ٹھنڈی جگہ نظر آئی, میں نے کہا ذرا آرام کروں پھر جاؤ. تو ان لوگوں نے کہا کوئی یہ سرائے ہے کیا, یعنی مسافر خانہ ہے؟ اس نے کہا تو اور کیا ہے, مسافر خانہ نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے تو بادشاہ کی جگہ ہے اور آپ یہاں کے گھس گئے. کہا اچھا میں نے سمجھا مسافر خانہ ہے, لیکن یہ بتائے کہ اس بادشاہ سے پہلے کون تھا؟ کہا اس کا والد. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا اس کا چچا. کہا اس سے پہلے کہا اس کا باپ. کسی کو تو مسافر خانہ کہتے کہ ایک جائے اور دوسرا آئے اور وہ بھی جائے ایک اور آئے. ہر کے آمد عمارتیں نو ساخت, رفت منزل بدی گرے پرداخ, وہاں دیگر پختہ ہم چنے ہوسے, ای عمارت بسر نبرد کسے. اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ اکبر. قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ مخلوقات ختم ہو جائے گی اور قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا, تو اللہ اپنی خاص جلالت میں کہیں گے لمن الملک اليوم. آج بادشاہ کدھر ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے دعوے دار, یہ صدر بنے ہو, وہ صدر بنے ہو, عورت بنے ہو, مرد بنے. لمن الملک اليوم, کوئی ہوگا نہیں جو جواب دے گا. تو اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار, اس ایک اللہ ہی کی سلطنت ہے جو ایک ہے لیکن زور اور ہے. اسنچ واحدی دل اجزا, فواحد صورت بے سیار دے رب زماں. وہ واحد ہے لیکن بہت زوراور ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار.